अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन, जैसा कि हम कुरान की तफसीर और तर्जुमे और इस्लामियात के मुख्तलिफ़ मौज़ू पे आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है और हदीस नबवी का सिलसिला शुरू किया है। उसमें मैं आपको आज पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 14 की तफसीर और तर्जुमा बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा अला कुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्नमा आकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, और जब अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ़ हंसी मजाक करते हैं। वइज़ा अला कुल्लज़ीना आमनु, और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मुनाफ़िकीन का मुसलमानों को बेवकूफ़ कहना और कुफ़ार से इज़हारे यकजहती करना अपनी निजी महफ़िलों में था, जबकि मुसलमानों से तो वो यही कहते थे कि हम मुखलस मोमन हैं। इसी तरह आज कल के गुमराह लोग मुसलमानों से अपने फासद ख़यालात को छुपाते हैं, मगर अल्लाह ताला इनकी किताबों और तहरीरों से उनके राज फाश कर देता है। बेदीनों की फ़रेबकारियों से होशियार रहा जाए। याद रहे कि इस आयत से मुसलमानों को ख़बरदार किया जा रहा है कि वो बेदीनों की फ़रेबकारियों से होशियार रहें और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा ना खाएं। एक मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, गैरों को राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे, वो तो चाहते हैं कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। बेशक उनका बुग़्ज़ तो उनके मुंह से ज़ाहिर हो चुका है, और जो उनके दिलों में छुपा हुआ है वो उससे भी बढ़कर है। बेशक हमने तुम्हारे लिए खोल कर आयतें बयान कर दी। अगर तुम अक्ल रखते हो, ख़बरदार ये तुम ही हो जो उन्हें चाहते हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करते, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो। और जब वो तुम से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, और जब तन्हाई में होते हैं तो गुस्से के मारे तुम पर उंगलियां चबाते हैं। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो अपने गुस्से में मर जाओ, इनको फरमा दो कि अपने गुस्से से मर जाओ। बेशक अल्लाह दिलों की बात को खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो उन्हें बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो इस पर खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनका मकरो फ़रेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बेशक अल्लाह उनके तमाम कामों को घेरे में लिए हुए है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लु लकुम वला यक्तुलूनकुम। इनसे दूर रहो और उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह और रसूल से ज़्यादा कोई हमारी भलाई चाहने वाला नहीं है, और अल्लाह और रसूल अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात की तरफ बुलाएं, यकीनन हमारे दोनों जहान का इसमें भला है, और जिस बात से मना फरमाएं बिलाशुबा पुरस्रार ज़रूर भला है। मुसलमान सूरत में ज़ाहिर होकर जो इनके हुक्म से ख़िलाफ़ की तरफ बुलाए, यकीन जान लो कि ये डाकू हैं। इसकी तावीलों पर हरगिज़ कान ना रखो। हर रहज़न जो जमात से बाहर निकल कर किसी को ले जाना चाहता है, ज़रूर चिकनी चिकनी बातें करेगा, और जब ये धोखा में आया और साथ हो लिया तो गर्दन मारेगा। माल लौटेगा, शामत इस बकरी की है, अपने राई यानी चराने वाले की। इरशाद फरमाया, ना सुने और ना भेड़िया जो किसी भेड़ की ऊन पहनकर आया उसके साथ हो लिए। अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मना फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना फरमाते हैं, वो तुम्हारी जान से बढ़कर तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना। इनके कल्ब अक़दस पर गिरा है,
عزیزٌ علیہ ما عنتم اللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر ہوتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء ہے، استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ کافر بولتے ہیں کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علیہ السلام اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر بھپتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جیسے جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضع قطع دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی اس سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی میں اس طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل اور انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج ہمارا موضوع ہے وضو کے 7 متفرقات۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرا چینل قرآنی ڈسکورز ضرور دیکھا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور مجھے کمنٹس کیا کریں، اور میں نے اپنے شارٹس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ لانگ ویڈیو میں قرآنی تفسیر اور ترجمہ اور اسلامیات کے مختلف موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوتی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور دیکھا کریں، لازمی دیکھا کریں۔ آپ وضو کے بارے میں حیرت انگیز معلومات سے مالا مال ہوں گے۔ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وضو کی حکمت کے سبب قبول اسلام۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع وضو کی طرف۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے۔
دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیوتھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع ڈپریشن یعنی مایوسی کا علاج ادویات کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصہ بعد ان کی بیماری کم ہوتی گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہوا۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے، مسلمانوں میں ڈپریشن کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وضو کی اہمیت اور وضو کے طریقے کے اوپر چلنے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سب کو اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔